منبر رسول پر تشریف فرما بوقار مقدس علماء کرام، شور ذوی الاحترام، سامعین ذوی الاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ آقا کی بارگاہ میں سب لوگ مل کر کے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ عقیقے کی محفل ہے۔ عالی جناب محترم طالب بھائی، ان کے بچوں کا عقیقہ، دو بچوں کا، یہ جو محترم سعد صاحب ہیں ان کے بھانجوں، بڑی اچھی آپ نے تقریریں سنی اور نعتیں بھی سنی اور نظامت بھی سنی، ساری چیزیں لاجواب۔ ان لوگوں کا پڑھنا، آپ کا سننا سب باکمال تھا۔ منبر شریف پر اچھے علماء بیٹھے ہیں، نیچے بھی بیٹھے ہیں۔ آج بہت دنوں کے بعد یہ سامنے بیٹھے ہیں عارف بھائی، ہم لوگ ساتھ میں پڑھتے تھے، اور جو بڑے ہوں گے ان کے بھی یہ ساتھی ہوں گے۔ ہم لوگ خلیل العلوم نخاسا میں پڑھتے تھے، مولانا طالب صاحب بھی پڑھتے گزرے، تو یہ حفظ میں تھے۔ قاری جمیل صاحب کے پاس بڑی چلم دی انہوں نے، ماشاءاللہ۔ تو بہت دنوں میں آج ملاقات ہوئی ہے، میں نے دیکھا ہے، اور بھی بہت لڑکے اس علاقے کے پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں نے کہا ادھر آجو والے نا، سامنے سے دیکھوں آج۔ طالب بھائی کون سے ہیں دیکھیں، ادھر گھر کے پاری بیٹھتے تھے۔ ہاں ٹھیک، اللہ تعالیٰ سلام رکھے۔ آپ نے یہ کام نہیں، اب کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، اب آپ کو اجازت ہے، بس مجھے دیکھنا تھا۔ اچھا، احمد رضا ان کا عقیقہ ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ عقیقہ چھوٹے بچوں کا ہوتا ہے، شادی کے بعد بھی عقیقہ کر سکتے ہو، مگر شادی کے بعد پیسے بچتے ہی کہاں ہیں اتنے، اور بہت سارے خرچے ہو جاتے ہیں، کچھ لٹیرے بھی آ جائیں گھر میں، ہر طریقے کے لوگ ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ عقیقہ، اس کو قرآن و حدیث میں تلاشو، اس کو ڈھونڈو کہ یہ جو ہم عقیقہ کرتے ہیں اس کا کہیں سے ثبوت ہے کہ نہیں، یا خالی ایسے ہی رسم و رواج۔ اپنے یہاں اتنی رسمیں ایسی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، جی حضرت۔ اور کچھ کا تعلق ہے تو اس کو بگاڑ دیا، تو وہ بھی تھوڑی آج بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سبحان اللہ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ امام صاحب کے پیچھے سب نے سنی ہوگی یہ صورت جی اور چھوٹی سی یاد بھی ہوگی. اس میں جو بیچ والی آیت آئی ہے نا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آمین. باقی سب لوگوں کو ڈالو ادھر پیچھے سے ڈالو. بیچ والی ایک انا اعطیناک الکوثر، ایک آیت فصلی لربک وانحر، یہ دوسری آیت ان شانئک هو الابتر، یہ تیسری آیت. تو جو بیچ والی آیت ہے اسی میں ملتا ہے. اب ذرا دیکھو، توجہ رکھو، پتہ چلنا چاہیے نا ہم لوگ کر رہے ہیں کہیں سے کچھ نہ کچھ ہے کہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. اب آتا دیکھو فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. زیادہ چھوٹا پڑے گا، توجہ رکھو میری طرف. فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. وانحر، اور قربانی کرو. اس قربانی میں عقیقہ بھی آ جاتا ہے. قرآن کی دوسری آیت اعملوا آل داود شکرا، اے داؤد کے گھر والوں اللہ کا شکر ادا کرو جانور ذبح کر کے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ شکریہ. اب بات نہیں بیٹا، آرام سے. اچھا یہ احمد رضا، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آمین. اب یہ ہوا عقیقہ. اگر لڑکا ہے تو اس کے 2 حصے، اور لڑکی ہے تو اس کا 1 حصہ. حصہ کیا ہے یہ بتا دو. اگر بکرا کریں گے تو لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکری. اگر اتنا نہیں ہے، 1 بھی اگر کر دو تب بھی قربانی ہو جائے گی، تب بھی عقیقہ ہو جائے گا. قربانی نہیں عقیقہ. سمجھ رہے میری بات؟ مگر جو طریقہ وہ بتا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے ذریعے گروی ہو جاتا ہے. اب ہم نے یہ آپ کو دے دیا، گروی رکھ دیا، آپ نے رکھ لیا نا، تو اب آپ اس کی حفاظت کریں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. جس بچے کا عقیقہ ہوتا ہے شیطانیت سے بچ جاتا ہے، شیطان کے چنگل سے بچتا رہتا ہے. عقیقہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے عمر میں اور اعمال صالحہ میں برکتیں عطا فرماتا ہے. سمجھ رہے؟ یہ عقیقہ. اس کے گوشت کا وہی طریقہ ہے
جو قربانی کے گوشت کا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ غریب بھی کھا سکتا ہے، امیر بھی کھا سکتا ہے، دوست احباب بھی کھا سکتے ہیں. عقیقہ بچے کو برائیوں سے بچاتا ہے. واقع فرماتے ہیں وَتُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، اور 7ویں دن اس بچے کے نام سے جانور ذبح کیا جائے. اس کا نام عقیقہ ہے. باقی عمر میں کبھی بھی کر سکتے ہیں. میرے نبی نے بھی حسن اور حسین کا کیا. نبی نے بھی حسن اور حسین کا عقیقہ 7ویں دن کیا تھا. یہ تو ہو گیا عقیقہ. اور کئی ہوتی ہے برتھ ڈے، جس کو کیا بولتے ہیں برتھ ڈے. بڑے تم برتھ ڈے کا مطلب یہ اگر 1 سال کا بچہ ہو جائے تو اب یہ پہلی برتھ ڈے، 2 سال کا ہو جائے تو پھر برتھ ڈے، 3 سال کا ہو جائے تو برتھ ڈے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. مگر برتھ ڈے کو لوگوں نے بگاڑ لیا. ذرا توجہ کرو، تمہارے یہاں تو مجھے معلوم نہیں مگر اکثر کے یہاں ایسا ہوتا ہے. اب کسی کی بیٹی کا اگر برتھ ڈے یا لڑکے کا برتھ ڈے تو اس میں شیطانیت شروع ہو جاتی ہے. ایک کیمرے والے کو بلایا جاتا ہے، 5-5 4-4 ہزار روپے میں وہ کیمرے والا بہن بیٹیوں کے فوٹو کھینچ رہا ہے. لڑکیاں اس کے سامنے فوٹو کھچوا رہی ہیں، بہویں سامنے کھچوا رہی ہیں. جی لڑکیوں کو چھوڑو، ادھیڑ عمر کی کتھا چونا لگا کے وہ بھی ویڈیو والے کے سامنے کھڑی ہے بس تاکہ فوٹو آ جائے. ایک کمرہ سجا لیا، ایسے پھوکنے لگا لیے، ریبن لگا لیے، سب کر لیا، ہو گیا برتھ ڈے. سمجھے؟ اور کئی اور آگے بڑھ گئے. اب کیک لایا گیا، اس پہ لکھ دیا گیا اور کیک کے ساتھ میں چری دے دی. اس بچے سے کٹوائی جا رہی ہے. بڑھیا بڑھے بھی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے پھولے مٹکا رہے، ناچ رہے اور ہیپی برتھ ڈے گا رہے ہیں، ناچ رہے. اس کا نام برتھ ڈے رکھا ہے. دکھا دو گے کوئی سی کتاب میں؟ سب یہودیوں کے طریقے. ہاں میں بتاؤں اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اگر اجازت ہو تو بتا دوں، کیونکہ یہ موقع ایسا ہے نا، بہت ویسی تقریر نہیں کی جائے گی آج کہ صاحب تمہیں حدیث سناؤ، تمہیں یوں کرو، ایسا کرو، ویسا کرو. جتنا اللہ مجھے توفیق دے گا کوشش کروں گا کہ اسی اصلاح پر بولنے کی کوشش کروں. ان باتوں پر کبھی کبھی موقع آتا. کوئی نہیں دیکھتا جوان بہن بیٹیاں لوگوں، ایک تو گناہ وہ ہوتا ویسے ہی کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو روپیے پیسے دے کر کے گناہ خرید رہا ہے. اب فوٹو کھچ رہے ہیں، دادی اماں بھی دانت چلکا رہی ہے اور دادا ابا بھی مسکرا رہے ہیں. پیسے پڑے کمر میں درد ہو رہا، مگر ایک کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اسلامی طریقہ کیا ہے. لوگ سنو، اگر برتھ ڈے کرنا ہے تو میں بتاتا ہوں، کم سے کم 11 مسکینوں کی، غریبوں کی دعوت کر دو. اچھا کھانا بناؤ، مدرسے کے بچوں کو بلا کر کے قرآن خوانی کراؤ، امام صاحب کو بلا کر کے یا اچھے عالم ربانی کو بلا کر کے فاتحہ پڑھوا کر کے اس بچی یا بچے کی عمر کے لیے، اچھائیوں کے لیے دعا کرا لو. اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ دعا کرا دو اور غریبوں
उसमें मेहमानों को भी खिलाओ, ये सही मानों में बर्थडे है। मगर लोग कहाँ, लोग नहीं देखते, असली चीज को नहीं देख पाते। बताओ कितनी खुराफातें होती। और थोड़ा सा आगे बढ़ो, पता चलता चला जाएगा, पता चलता जाता है। एक ये निकला, अगर इन छोटी छोटी चीजों से ना खर्च बचाओगे तो तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे बच जाएंगे, मगर काफी खर्च करो। अगर खर्च करो, ऐसा करो ना बच्चों के काम में आ जाए।